نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے اوپر ایسا، یعنی کھانا ایسی چیز ہے جس پہ انسان کا سروائیول بیس کرتا ہے. اب کھانا پینا نہیں ہے تو سروائیو نہیں کر سکتا. تو انسان تم اپنے ذرا کھانے کو تو دیکھو، ذرا اپنے فریج کھول کے دیکھیے گا، اپنی پینٹری کھول کے دیکھیے گا، کتنی قسم کے کھانے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے. اور پھر کھانے کا پورا پروسیس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. انا صببنا الماء صبا، پانی اڈیلا، اللہ نے پانی اڈیلنا یعنی موسلا دھار بارش کی اللہ نے زمین کے اوپر، جو کچھ زمین تھی اس کے اوپر بارش کی. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا ہم نے کسی اور نے نہیں، تم نے نہیں، اللہ نے پھاڑا. ہم کہتے ہیں ہم نے بیج ڈالا، ہم نے پودا اگایا، ہم نے، ہماری یہ سبزیاں، ہمارا یہ تو اللہ نے کیا سارا. پھاڑ دی اس نے زمین، پھاڑنا جیسے جیسے ضرورت تھی. فَأَنبَتْنَا، پھر اگایا فیہا اس میں سے حبا وعنبا وقدبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا. دیکھو کتنی چیزیں تمہارے سے یہ اس زمین میں سے نکالی. غلہ بھی، انگور بھی، ترکاریاں بھی، زیتون، کھجور کا الگ ذکر، انگور کا الگ ذکر، ان میں فوائد بہت زیادہ ہیں. اور ترکاریاں بھی تمہارے لیے، ہر طرح کی سبزیاں نکالی. مجھے بتائیں کون سا شیر ہے جو کہتا ہو کہ مجھے آج یہ گوشت نہیں چاہیے، وہ والا گوشت چاہیے، میں تو اس سے تنگ آ گیا ہوں، اور آج روسٹ نہیں چاہیے، آج قورمہ چاہیے، اور قورمہ نہیں چاہیے، مجھے بھنا ہوا چاہیے، اور مجھے یہ سپائسز نہیں چاہیے، ایسے چاہیے، آج اس طرح بناؤ اور آج اس طرح میڈیٹرینین سٹائل میں بناؤ. نہیں، وہ ایک ہی طرح کا کھاتے ہیں. کون سی گائے بکریاں جو اپنی توڑی کھاتے ہوئے یا گھاس چرتے ہوئے کہیں کہ آج ان کے اوپر کوئی اچار ساتھ نہیں ہے، رائتا ساتھ نہیں ہے، سیلڈ ساتھ نہیں ہے. ہماری ٹیبل کے اوپر کتنی طرح کے کھانے ہوتے ہیں اور کتنی طرح سے بنے ہوتے ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ نے کیسے پروسیس سے ان کو گزار کے وہاں آپ کی ٹیبل تک پہنچایا ہوتا ہے. یہاں پہ شارٹ ہے لیکن میں نے کہا نا ان صورتوں میں اتنی ڈیپتھ ہے. آپ ذرا صرف اتنے سبق کو لے کے نا تو آپ ذرا جائیں اور آپ ذرا فائنڈ آؤٹ کریں کہ کہاں سے پروسیس شروع ہوتا ہے. میری ٹیبل پہ جو آج چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ذرا سوچیے گا. چاول کھاتی ہوں، دہی لیتی ہوں، یہ جو بھی میں چیزیں کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ ان کو سوچیے گا کس جگہ پہ یہ چاول کا دانہ اگا ہوگا، کتنے ہزاروں میل، کس ایریا میں، کہاں پر، کس کھیت میں اللہ نے بارش برسائی، زمین کو پھاڑا، اس کے اندر سے یہ نکالا، پھر اس کے بعد کیسے کسان نے کاٹا، پھر کیسے اس کو رکھا، پھر کیسے اس کو چھانٹا، پھر کیسے اس کو بازار میں رکھا، پھر کیسے بوریوں میں پیک ہوا، پھر کیسے یہاں تک پہنچا، پھر کیسے بازار میں آیا، پھر میں گئی، پھر میں ایک بوری لے کر آئی. وہ سارا محنت، ساری پروسیس جو پیچھے اس کے لگا ہے، جو کتنا نظام چلا ہے. بارش کا بھی تو ایک نظام ہے. وہ اللہ نے سمندروں سے کیسے پانی بادلوں کے ذریعے وہاں تک پہنچایا اور کیسے وہ وہاں پہ برسا. سارا پروسیس اتنا لمبا پروسیس ہے. اس کو سارے کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جا کے دیکھیں تو شرم آئے گی کہ جب میری ٹیبل پہ کھانا آتا ہے اس کے بعد میں بسم اللہ کیے بغیر ہی کھانے لگتی ہوں، اور کھا کے بھی کبھی الحمدللہ پڑھنا یاد ہی نہیں رہتا. یہ مجھے یہاں تک کس نے لا کے دیا، مجھے تک کس نے پہنچایا. اور ہم کبھی ایک کھانا تھوڑی کھاتے ہیں. اگر سالن کھائیں گے تو روٹی ساتھ ہوگی، اور چاول کھائیں گے تو اس کے اوپر بھی کچھ ڈالا ہوگا. ایک کھانا تھوڑی کھاتے ہیں ہم. عام زندگی میں بھی، دعوتوں میں تو بہت زیادہ ہی لوش ہے، عام دنوں میں بھی ہم ایک نہیں چیز کھاتے. کبھی سوکھی روٹی نہیں صرف کھا رہے ہوتے، لیکن ایک ایک چیز کو دیکھیں. اس سالن میں کیا کیا انگریڈینٹ پڑے ہیں، کہاں سے ہلدی آئی، کہاں سے مرچیں آئی، نمک کہاں سے آیا، زیرہ اور کتنی اور چیزیں ہیں جو دھنیا اور جو سب چیزیں وہ کہاں سے آئیں، کدھر کدھر اگی، کس طرح مجھ تک پہنچی. اے اللہ تو نے اتنا بڑا نظام میرے لیے چلا دیا کہ میری ٹیبل پہ یہ کھانا ہو، پھر بھی مجھے شکر ادا کرنا آیا ہی نہیں. تو خود ہی لل انسانوں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، پھر مارا گیا ایسا انسان، اتنا نا شکر ہے. یہ
اس نے نہ اپنے آپ پہ غور کیا جو روز کھاتا ہے. ظاہر ہے کھانا وہ چیز ہے جو ہم دن میں کئی دفعہ کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 8-10 دن کھانا نہیں کھاتے. یہ چیز ہم روز دیکھتے ہیں, پھر بھی نہیں سوچا, کبھی نہ خیال آیا, دینے والے کی طرف کبھی دھیان نہیں گیا. اور پھر بھی سوچتے کیا ہے, ارے ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس قرآن کی طرف, دین کی طرف آنے کا, اسلامی ہونے کا ہمیں کیا ضرورت ہے, یہ تو ان مولویوں کا کام ہے. تم اپنے آپ پہ ہی غور کر لیتے تو تمہیں پتا چلتا کہ تم کیا ہو اور تمہیں اللہ کی کتنی ضرورت ہے اور اس کا کتنا بڑا احسان ہے جو اس نے تم پہ پہلے سے دیا ہوا ہے. آگے کا تو چھوڑ ہی دو نا کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے, وہ چھوڑ دو. جو کرنٹ تمہارے پاس ہے یہی تم غور کر لیتے تو تمہارا سر نہ کبھی اٹھتا کہ ایسے مالک کے لیے میں ایسے کہوں کہ مجھے نہیں ضرورت, تمہیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ تم تو سب سے زیادہ یوز کر رہے ہو نعمتوں کو, تمہارے پاس تو سب سے زیادہ بارش ہے اللہ کی نعمتوں کی. متاع لکم ولانعامکم, اس میں اللہ نے تمہارے جانوروں کے لیے بھی تمہیں کہیں سے چاند سے امپورٹ نہیں کرنا پڑتا چارہ, ورنہ کیسے جانوروں کو کھلاتے اور کیسے وہ جانوروں سے فائدہ تم لیتے. تمہارے اپنے کھانوں کے اندر ہی ان کے لیے بھی انتظام کر دیا کہ بھوس ان کا ہے. آپ دیکھیں کیلا آپ کھاتے ہیں, اس کا چھلکا جانور کھاتے ہیں. سبحان اللہ, کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اچھی چیز ہے وہ انسان کے لیے رکھی, اور جو اس کا باہر کے چھلکے ہیں اور توڑی ہے اور پٹھے ہیں وہ سارے جانور کھاتے ہیں. تو اللہ نے ان کا بھی انتظام کر دیا تاکہ تمہیں وہ بھی نہ فکر کرنی پڑے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, پھر جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی, اتنی زور کی آواز ہوگی سور کی جس سے قیامت برپا ہوگی کہ جیسے کوئی, آپ یہ سوچیں یہاں پہ الارم بجیں یا کچھ ہیں تو بعض دفعہ ہم نہیں اٹھتے, دوسری دفعہ بجتا ہے, تیسری دفعہ بجتا ہے, وہ ایسی آواز ہوگی کوئی سویا نہیں رہ جائے گا, کوئی غافل نہیں رہ جائے گا کہ میں فلانی جگہ پہ تھا مجھے تو آواز ہی نہیں آئی. ہر جگہ یہ آواز پہنچے گی اور کان پھاڑ دینے والی, کانوں کو بہرا کر دینے والی. آج تم اللہ کی آواز سنو نہ سنو, اس کی پکار سنو نہ سنو, اس کا کلام سنو نہ سنو, ایک دن تو وہ سور کی آواز تو ضروری پہنچے گی, پھر تو دوڑو گے سب. پھر کیا ہوگا, یوم یفر المرء من اخی, اس دن. اچھا دوڑنے کے لیے اور بھی لفظ ہے, سا کا بھی آپ نے ابھی دیکھ لیا نا, یا پھر آیا فرار. فرار کب کا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کے پیچھے چلے عام زندگی سے دیکھتے ہیں, کتا پڑ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے فرار. وہ صرف بھاگنا نہیں ہوتا, پھر کہتے ہیں ہائے کہیں چھپ جائیں, ہائے کہیں وہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے. ابھی وہ کتا جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں ہی ہے وہ تو, لیکن وہ اچھل رہا ہے تو اس وقت ہی ہم ڈر جاتے. یہ ہوتا ہے فرار. اس دن انسان کس سے فرار کرے گا؟ کسی وحشی جانور سے نہیں, اپنے ہی بھائی سے. وہ امی ہی وہ ابی, اپنے ہی ماں باپ سے. اور صاحبتی ہی, اور صاحبہ ہم نے پہلے بھی جب سورہ معارج پڑھی تھی تو اس میں بھی یہی رشتے آئے تھے, ترتیب ڈیفرنٹ تھی. اس میں بھی صاحبہ کا لفظ آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا صاحبہ ساتھی کو کہتے ہیں, جسے بیوی کو نہیں. تو ساتھی کون سی ساتھی؟ جس کے ساتھ انسان بڑی محبت کرتا ہے, جس کی کمپنی میں بہت انجوائے کرتا ہے, جو لے کے چلی جائے تو پیچھے فون کرتا ہے کہ آئی مس یو, جلدی آ جاؤ, بس تمہارے بغیر نہیں رہا جاتا, جو جس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ بڑی طبیعت ملتی ہے, مزہ آتا ہے اس کے ساتھ, وہ بیوی. اس سے بھی بھاگے گا. وہ بنی, اور بیٹے سے بھی. آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ بیٹے کا ذکر پہلے آیا تھا, یہاں پہ بھائیوں کا ذکر پہلے آیا. کیوں؟ کو ترتیب کیوں الٹی ہے؟ قرآن میں ایسے نہیں کوئی بھی بے وجہ نہیں چیز ہوتی. لیکن وہاں پہ دینے کی بات تھی کہ فدیے میں دے دے انسان, تو بیٹے سے شروع ہوئی کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اپنا بیٹا نہ کہے گا یہ بھی لے لو. وہ انسان جب بہت زیادہ اس کے اوپر بھاری وقت ہو تو سب سے زیادہ اپنی قیمتی چیز نکال کے کہتا ہے یہ لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو, میرے پاس سب سے ویلیوبل یہ چیز ہے. لیکن جب فرار کی بات آئی تو فرار کس سے کرے گا؟ جس سے کہ اس کو یہ ڈر ہوگا یہ میرے سے کوئی حق نہ مانگ لے, یا پھر یہ کہ اس کا میں نے حق دینا ہے, یہ میرے سے نہ پوچھ لے اپنے حق کا. ٹھیک ہے, نیکی نہ مانگ لے یا پھر میرے سے اپنا حق نہ مانگ لے. اور سب سے زیادہ حقوق میں انسان, اب یہ سرکلز ہیں نا ہمارے سرکل ہیں,
یہ ہمارا بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پہلا سرکل ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اور رشتے دار آتے ہیں۔ بعض نے کہا اخی کے اندر دوست بیسٹ فرینڈز بھی آ جاتے ہیں۔ اینی ہاؤ، تو جو بہن بھائی ہیں نا، ان کے اندر سب سے پہلے رنجشیں اور زیادتیاں اور حقوق کے مارنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا عدالتوں میں جتنے مقدمے ہوتے ہیں جائیدادوں کے، ان کے درمیان ہوتے ہیں، ماں بچوں کے درمیان تھوڑی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ انسان کو یہ ہوگا کہ ہائے یہ آ کے اپنا حق نہ مانگ لے، ہائے یہ کوئی نیکی نہ مانگ لے میرے سے، اس سے بھاگے گا۔ پھر اس کے بعد انسان کس کا حق سب سے زیادہ سلب کرتا ہے؟ ماں باپ کا۔ جب انسان کی اپنی فیملی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو پیچھے کر دیتا ہے، ان کے پر کوئی توجہ نہیں ہوتی اور ان کی حقوق نہیں ادا کرتا جیسے اللہ نے حکم دیا۔ تو اب اس کو یہ ڈر ہوگا بھائی ماں باپ نہ میرے سے کوئی نیکی مانگ لے، ماں نہ کہہ دے بیٹے تمہیں یاد ہے تم فلان نہیں وقت میں تم نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی، چلو اب اپنی نیکی اب مجھے دو، وہ میرے سے میری نیکیاں نہ لے لے۔ باپ نہ کہہ دے بیٹا میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اب مجھے دو نا اپنی نیکی، تو ان سے بھاگے گا۔ وہ صاحبتی ہی، اور پھر بیوی کے بھی انسان حقوق مارتا ہے لیکن اتنے نہیں، اس لیے اس کی بعد میں آئی۔ وہ بنی، اور بیٹے، اپنے بیٹے سے بھی، اس لیے کہ بیٹے کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی تھی، بیٹے کو خوش کرنے کے لیے۔ اور بیٹوں سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے نا دنیا میں، اور ان کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے کام آئیں گے، یہ میرے سہارا بنیں گے۔ لیکن قیامت کے دن انسان ان بیٹوں سے بھی بھاگے گا، ان کی وجہ سے تو میں نے کمیاں کی، ان کی وجہ سے تو میں نے زیادتیاں کی، یا ان کو میں نے اللہ کے دین کے اوپر ان کی اٹھان نہیں کی، ان کی وجہ سے نہ میری پوچھ ہو جائے۔ کتنے ٹیمپریری ہیں نا یہ رشتے، پھر ان کی خاطر وہ کہتے ہیں نا بڑا بے وقوف ہے جو کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت بگاڑ لے، یعنی اس کو دنیا میں خوش کرنے کے لیے، یا اس کو دنیا میں اس کی رضا کے لیے، یا اس کی دنیا بنانے کے لیے کسی طرح بھی اپنی آخرت خراب کر لے کہ بھئی یہ دنیا میں بس یہ خوش ہو جائے۔ اس کی دنیا کی خاطر تم کتنے بے وقوف ہو، اپنی آخرت خراب کر لی، تو قیامت کے دن تم خود ان سے بھاگو گے۔ یہی ہے نا کلوز، سب سے کلوز یہ رشتے ہیں، ان کی بات جب کر دی تو اور تو سوچیں کہ بعد کی باتیں، انسان ان کو دیکھے گا بھی، ان سے نظریں چڑھائے گا، یہ نہ کہیں آ جائے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کیسا لگتا ہے کبھی کوئی کسی کو اگر ضرورت ہو، مثلا پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کسی کے پاس جاتا ہے، کسی امیر بندے کے پاس جس کے پاس پیسہ ہے، اور وہ امیر بندہ اس سے چھپنا شروع کر دے کہ ہائی یہ کہیں مجھ سے مانگ نہ لے، تو اس جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس دن جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور جن رشتوں کو وہ سب سے زیادہ قریبی سمجھتا ہوگا اور پیارے سمجھتا ہوگا، اور جن کی خاطر اس نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا، ان کا بھی حال یہ ہوگا کہ وہ بھی بھاگیں گے، وہ بھی دور ہو جائیں گے، وہ بھی انسان سے آنکھ ملانا نہیں چاہیں گے۔ یہ حال ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی نیکی کو بچا کے رکھنا چاہتا ہوگا، میری ایک بھی نہ کوئی لے لے۔ ماں بچے سے کہے گی بیٹے مجھے دے دو اپنی، میں دیکھو میں تمہارے لیے کتنی محنت کی، تمہیں کس طرح پالا، کتنی مصیبتیں برداشت کی، میں بیوہ ہو گئی، میں نے محنتیں کر کے سلائیاں کر کر کے تمہیں پروان چڑھایا۔ بچہ کہے گا نہیں اماں آپ میری بھی تو بات کو کچھ سمجھے نا، آپ کو میری کوئی فکر نہیں، میری بھی تو اتنی مصیبت ہے، میں کیا کروں گی، پلیز میں نہیں آج آپ کو دے سکتی، سوری۔ بچے تو دنیا میں بھی ایسے کہہ دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے دیں گے۔ اور ماں باپ جیسا رشتہ انسان ان سے بھی بھاگے گا، کیونکہ حقوق نہ وہ مانگ لیں۔ کتنی دفعہ ہم ماں باپ کے حقوق میں کمی کر دیتے ہیں، کتنی دفعہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہم زیادتیاں کر دیتے ہیں، اسی لیے اس دن ڈریں گے۔ آج یہ کہے گا کہ فتح تم نے میرے ساتھ بول چال بند کی ہوئی تھی نا، میں تو تم سے معافی بھی مانگی تھی، تم نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا نہیں، چلو اب اپنی نیکی دو۔ اور انسان سوچے گا کہ پتہ نہیں شاید میں ان سے بھاگ جاؤں گا تو شاید پھر جیسے دنیا میں بھاگ کے کہیں چھپ جاتے ہیں اور پھر دوسرے کو ملتے ہی نہیں ہیں، کسی سے قرضہ لیا ہو تو پھر چھپ گئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہیں، تو وہ مجھے ڈھونڈ ہی نہیں سکے گا، اللہ تو نکال لائے گا نا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کے لیے اس دن ایک حالت ہوگی
جو اس کو بے پرواہ کر دے گی، یعنی اب اس کو کسی کی فکر نہیں ہے. دیکھو ہم دنیا میں اپنے بچوں کی کتنی فکریں کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہمیں فکر ہوتی تو اپنے بچوں کی ہوتی، لیکن وہاں پہ بچوں کی بھی فکر نہیں رہے گی. جہنم میں گئے کہ کہاں گئے ہمیں نہیں پرواہ، ہم بس بچ جائیں. آج رشتہ داروں کے پیچھے ہم کیا کیا کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن دیکھو انسان کتنا سیلفش ہو جائے گا، بھول ہی جائے گا، اس کو بس اپنی پڑی ہوگی. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 مواقع پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بھی نہیں کسی کو پوچھے گا، جب اعمال نامے تل رہے ہوں گے اور جب کتابیں دی جا رہی ہوں گی، ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوگی، جب پل صراط کے اوپر جا رہے ہوں گے، تب تو کوئی کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کسی کا. تو اب یہ جو بھاگنا بھی ہوگا نا، یہ بھی اس وجہ سے بھی بھاگنا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی جو پڑی ہوئی نفسا نفسی کا عالم. آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب نفسا نفسی ہو جاتی ہے، اپنی پڑ جاتی ہے، تو ماؤں کو بھی بچوں کا زیادہ خیال نہیں رہتا. زلزلہ آ جائے اور بچے اندر پڑے ہوتے، ماں باہر کھڑی ہوتی، پھر بعد جو زلزلہ ختم ہوتا ہے، ہاں بچہ تو اندر ہی رہ گیا. اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں بھی، ایسے ہو جاتا ہے. یہ حالات کوئی اگر اس کو امیجن کر سکے نا تو اتنے پتھیٹک ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اتنی سیلفشنس ہو جائے گی. اور ان رشتوں کی آج جن کو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کچھ لے لیں لیکن اپنی اولاد پہ نا کچھ ہمارے نقصان، اولاد کا ایک آنسو نہیں دیکھ سکتے ہم. لیکن دیکھو اس دن کیا انسان کا حال ہوگا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی مصیبت کتنی بڑی ہوگی، اس کا اندازہ نہیں ہم آج کر سکتے. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. یہ کون سے روشن چہرے ہوں گے؟ جو راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہوں گے، جو وضو کرنے والے ہوں گے اچھا سا. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو نماز بہت زیادہ رات کی نماز کثرت سے ادا کرنے والے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ان کا چہرہ بھی روشن ہوگا. اور پھر دیکھیں جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پھر بھی چہرے روشن ہو جائیں گے نا. اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، شادماں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جس وقت انسان کو بہت ہی خوشی مل جائے نا تو ہنستا ہی جاتا ہے، ہنستا ہی جاتا ہے. اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہے، ایسے ہی بس باتیں کھلی ہی ہوتی ہیں. کوئی پوچھتا بھی ہے تمہاری ہے بڑی ہنستی جا رہی، وہ اندر ہوتی ہے اس کی خوشی. تو آپ وہ جو کامیابی مل گئی ہے نا، اس کی خوشی اتنی ہے کہ چہرے بھی گلو کر رہے ہیں اور انسان سے کنٹرول بھی نہیں ہو رہی اپنی ہنسی، اور خوش ہے. سبحان اللہ، کیونکہ وہ کامیاب جو ہو گیا. تو یہ بھی ایک کامیابی کی دلیل ہوگی کہ اس دن چہرے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور اس دن ایسے بھی چہرے ہوں گے کچھ جن پہ غبار ہوگا. غبار یعنی پریشان حال، خستہ حال. ترہقها قطرہ، ڈھانکے ہوئے ہوگی ان کو سیاہی، یعنی اب ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے، سیاہ ہوں گے. یہ بھی کالک کس چیز کی ہوگی؟ اعمال کی اور ناکامی کے احساس کی. اور آگے جو ان کو نظر آ رہا ہے انجام، اس کی وجہ سے. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہاں پہ بھی خوف جب بہت زیادہ اگر ہو جائے تو ایک دم چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. کسی کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، کسی کا چہرہ ایک دم بلوئش ہونے لگتا ہے. تو دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے کوئی پریشانی ایسی ایک دم آ جائے تو اس کی وجہ سے فوراً انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اوپر کیا حالات ہیں. جب بہت بڑی کوئی چیز ہو، چھوٹی چیزوں پہ تو انسان پھر بھی اندر پی جاتا ہے اور اس کو دکھاتا نہیں ہے، لیکن جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا انسان سے چھپایا نہیں جاتا. تو ان لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، نافرمانیاں کر کے آ گئے، بھولے ہوئے آ گئے، اب کیا کریں. اب چہروں کا حال بدل رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، فاجر ہیں. یعنی یا تو یہ کافر تھے، کافر کفر سے بھی ہو گیا کہ کافر ویسے ہی عقیدے میں کافر تھے، یا ناشکرے تھے. اور فجرہ جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرے، جو عمل میں یعنی بالکل کوئی سوچے ہی نہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے، ڈونٹ کیئر
شریعت کیا ہے؟ ہم شریعت کو کیا، یہ تو ایکسٹریمزم ہے، یہ تو ایسے ان کو شریعت کے بارے میں بتاؤ وہ تو کہتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ہمارے گلے کے اندر کوئی توق ڈال دی ہے. یہ کیا شریعت کرتی ہو؟ شریعت ہم سے نہیں یہ ہوتی یہ چیزیں، ہمارے تو جو بھی دل چاہے گا ہم وہ کریں گے. یہ فاجارہ. اللہ اکبر. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے ایسے سیاہ ہو جائیں گے جو کافرہ ہیں اور جو فاجرہ ہیں اور اسی میں زندگی گزار کے آ گئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.